ہے، ہر قسم کے زوال اور ذوق سے پاک ہے۔ جس اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جس اللہ نے عزت اور ذلت کی حقیقت بتائی، جس اللہ نے تولنا ہے، وہ تول ذات پر نہیں، وہ تول شکل پر نہیں، وہ تول قوم قبیلے پر نہیں، وہ تول اس کی دنیا پر نہیں، اس کی جائیدادوں پر نہیں، اس کے عہدوں پر نہیں، اس کی حکومت پر نہیں، اس کی سیاست پر نہیں، اس کی تجارت پر نہیں، اس کے حسن و جمال پر نہیں، اس کے جاہ و جلال پر نہیں۔ وہ تول کا پیمانہ اور ہے، وہ تول کا پیمانہ اور ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن بدن قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ اس ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ خوب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح سے نہیں، کیونکہ صرف سگنل ہیں جو اندر جا رہے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں آپ کی شکل آ رہی ہے، آگے وہ ایک سگنل میں تبدیل ہو جاتی ہے، صورت نہیں پیچھے جاتی، ایک سگنل جاتا ہے۔ آپ میری آواز سن رہے ہیں، وہ آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس سے ایک الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہ آگے ایک سگنل ڈل جاتا ہے، وہ سگنل آپ کے ایک سیل کے ساتھ جا کے ٹکرا رہا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب کی آنکھوں میں ایک لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا، ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا، اور فتح کے نشے میں چور، شہنشاہی کے نشے میں مغرور، صرف 33 برس کی عمر میں موت نے جھٹکا دیا، قبر کا نشان بھی مٹا دیا، صرف دنیا کے لیے پیغام چھوڑ گیا کہ یہ بے بسی کا جہان ہے، کوئی ہے تو کو سکندر دی گریٹ کہلانے والا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے کہا کم وقت تجھے یہیں ماروں گا، تو نے کتنے گھروں کو جاڑے بادشاہی کے نشے میں، کتنے خون کی ندیاں بہائیں اپنے آپ کو بڑا کہلانے میں۔ یہ اس دنیا کے 4 بڑے فاتح گزرے ہیں۔ سب سے پہلا چنگیز خان ہے، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں پوری ترتیب پر۔ دوسرے نمبر پر محمود غزنوی ہے، وہ غزنی میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر سکندر ہے، اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر تیمور ہے، وہ کم وقت فاتح تھوڑا تھا، ڈاکو زیادہ، ڈاکو بادشاہ، جیسے رنجیت سنگھ ڈاکو بنتے بنتے وہ پنجاب کا حکمران ہے، اور گجرا والے کا ڈاکو تھا، ڈاکے مارتا تھا، ڈاکے مارتے مارتے ایک جتھا بن گیا، اس سے پنجاب کا بڑی زبردست حکومت کر کے دکھائی اس نے، اپنے زمانے کا طاقتور ترین حکمران۔ ایسے ہی تیمور بھی کم وقت ڈاکو تھا، ڈاکو بنتے 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 وہ بادشاہ بنا، اور اس نے بھی لاکھوں کروڑوں انسان ان کی زندگیوں سے کھیلا، صرف لوٹ مار مچانے کے لیے۔ یہ سب عبرت کا نشان بن گئے، یہ سب عبرت کا نشان بن گئے، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا، پچھلی قوموں کو سنایا۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد۔ اگر تمہیں عبرت نہیں بھی آتی تو جاؤ قوم عاد کے کھنڈر دیکھو، قوم سمود کی اجڑی بستیاں دیکھو، جاؤ فرعون کی ممی دیکھو، جاؤ جا کے دیکھو جب اس کی ممی دریافت ہوئی 1912 میں، تو وہ جو دریافت کرنے والا تھا اس نے کہا یہ وہی ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں مرا تھا، یہ وہی ہے سر جیمز، اس نے کہا یہ وہی ہے جو اس کے مقابلے میں مرا تھا۔ تو اس کے بھائی پادریوں کا کہ یہ دعویٰ واپس لو، ورنہ مسلمانوں کو قرآن میں پیشین گوئی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔
تو اس نے کہا، انہوں نے پادریوں نے کہا یہ دعویٰ واپس لو، ورنہ مسلمانوں کو قرآن میں یہ پیش گوئی ہے تو ابھی تک سچی نہیں ہو رہی، تو اگر تم نے یہ دعویٰ کر دیا تو وہ سچی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بھائی مجھے معاف کرو، نہ میں عیسائی ہوں نہ میں مسلمان ہوں، میں تو مورخ میں تاریخ دان ہوں، جو تاریخ کا علم مجھے کہہ رہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں، نہ مجھے عیسائیت سے دلچسپی ہے نہ اسلام سے دلچسپی ہے، تو میرا رب کہہ رہا ہے جاؤ جاؤ دیکھو قوم عاد کی اجڑی بستیاں، قوم سمود کے اجڑے کھنڈر، اور جاؤ فرعون کی ممی دیکھو، تو چلو دور ہے ٹیکسلائی چلے جاؤ تمہارے قریب ہے، ہڑپا جاؤ موہنجودڑو جاؤ، حضرت علی کا فرمان ہے صرف فی دیارہم انظر فی آثارہم این حل جاؤ اجڑے بستیاں دیکھو، ویران محل دیکھو، لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو۔ جہانگیر کبھی سوچ سکتا تھا کہ یہاں الو بولیں گے؟ جہانگیر کبھی سوچ سکتا تھا کہ یہاں سکھ کا راج ہوگا؟ جہانگیر کبھی سوچ سکتا تھا کہ ویران اور وحشت کے ڈیرے ہوں گے؟ ہاں کل دار وإن قالت سلامتها يوم ستدركهن النكباء والحوب، کوئی محل کتنا آباد رہے، ایک دن آتا ہے کہ وہاں مکڑی کے جالوں کے سوا اور ہوا کی سنسناہٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ جہاں کبھی سوچ سکتا تھا کہ دلی کا لال قلعہ ایسے اجڑا ہوا عبرت کا نشان بنے گا؟ نور جہاں سوچ سکتی تھی کہ میری قبر پر 500 سے 400 سال کے بعد کا شاعر نوحہ لکھے گا، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب سیاہی کا سما ہے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے، جس کے لیے شیش محل نہیں تھا، یہ شیش محل تو انگریزوں نے کر دیا۔ وہ ہیرا، وہ جہانگیر نے سارا ہیروں اور جواہرات سے چھت کو جڑا تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، سکھوں نے سارا پر کھینچ لیا، تو جب انگریز آئے تو تھوڑے سمجھدار تھے تو اس میں شیشے لگا کے اس کو شیش محل بنا دیا۔ وہ شیش محل نہیں تھا، وہ موتی محل تھا، اس کی چھتوں میں دیواروں میں ہیرے جواہرات اور یاقوت اور لال اور موتی جڑے ہوئے تھے، نور جہاں کے لیے سجایا گیا تھا۔ اور نور جہاں کہاں چلی گئی؟ 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد شاعر آنسو بہا کے کہہ رہا ہے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے۔ جب لاہور اب تو تھوڑا سا وہ بنا دیا گیا اس کو، جب وہ ٹوٹا سا مکان تھا میں لاہور پڑھتا تھا تو میں نے وہاں اس ٹوٹے مکان کو دیکھ کر آیا تھا، تاریخ سے مجھے دلچسپی رہی شروع سے، تو مجھے لاڈلی بیگم اور نور جہاں کی تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ کیا جاہ جلال اور کیا حسرت و یاس، کیا آنبان، کیا تباہی و بربادی، اے یہی انجام ہے دنیا میں عزت چاہنے والوں کا، دنیا کے ذریعے سے بڑا بننے والوں کا۔ ان سیاستدانوں کو شوق پڑا ہوتا ہے وزیر بن جائیں، MLA بن جائیں، صدر بن جائیں، MPA بن جائیں، ہماری گاڑی پہ جھنڈا لگ جائے، ہمارے پاس لوگ مسائل لے کر آنے والے ہوں۔ یہ نہیں پتا کہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نامور کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہاں وہی کامیاب ہے جس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کو ڈھونڈ لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جو اللہ کا بن گیا، جس نے اللہ کو اپنا لیا، جس نے اللہ کو چاہ لیا، جس نے دل اللہ کو دے دیا، جو اللہ کے لیے جیا اور اللہ کے لیے مرا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے عجب جواب دیا۔ ایک جواب مشہور ہے کلمہ نماز روزہ حج زکات یہ اسلام ہے، بخاری شریف مسلم شریف سب روایت۔ اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز پڑھنا، زکات دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ یہاں وہ پوچھ رہے یا رسول اللہ من اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، اسلام یہ ہے کہ دل اللہ کو دے دے۔
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، دل اللہ کو دے دے، اللہ کے سوا کو نکال کر پھینک دے، ہر چیز پر لا پھیر دے، جو لنے کا لا کوئی کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، لا کہیں کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب جگہ ہر طرف، لا آسمان کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، لا جبریل میکائیل کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، لا جنت دوزخ کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ نہیں کا مطلب یہ ہے، یہ لیکن اللہ کی تو فیض ہے، اللہ کا تو فیض ہے، ایک اشارے سے اللہ جنت مٹا دے، ایک اشارے سے جہنم بجھا دے، ایک اشارے سے جبریل میکائیل کو فنا کے گھاٹ اتار دے، ایک اشارے سے ساتوں زمین آسمان زیر و زبر کر دے، عرش کرسی لوح قلم زیر و زبر کر دے، نہ وہ عرش کا محتاج، نہ وہ کرسی کا محتاج، نہ آسمانوں کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ نبیوں رسولوں کا محتاج، نہ وہ جنت اس کی ضرورت، نہ جہنم اس کی ضرورت، نہ دھرتی اس کی ضرورت، نہ سورج اس کی ضرورت، نہ چاند اس کی ضرورت، نہ تارے اس کی ضرورت، نہ موسم اس کی ضرورت، نہ پانی اس کی ضرورت، نہ پہاڑ اس کی ضرورت، نہ میدان اس کی ضرورت، نہ دریا اس کی ضرورت، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، سمجھ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اور ہر کوئی اس کا ضرورت مند ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور ہر کوئی کسی ایک کا محتاج ہو، لا ساری مشرق سے پھیر دو، لا کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، سارے مغرب پہ پھیر دو، لا کچھ نہیں مغرب الا اللہ، اللہ سب کچھ، ساری دھرتی پہ پھیر دو، لا سب کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، جانکاروں پہ پھیر دو، لا کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، اپنی ذات پر پھیر دو، لا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، ایسے واٹر پر پھیر دو، لا یہ سب کچھ نہیں الا اللہ، اللہ سب کچھ، ایسے ڈاکٹر پہ پھیر دو، لا الا اللہ، صرف اللہ ہی سب کچھ ہے، لا کے ذریعے ہر شے سے اللہ نے ہمیں ہٹایا ہے، اور کہا میری طرف آ، میری طرف آ، میری طرف آ، وفروا الی اللہ، وفروا الی اللہ، وفروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو، تمہاری شہادت سے زیادہ قریب، تمہاری ایک دفعہ پکارنے پر 70 دفعہ لبیک کہنے والا، تمہاری ماں 1 سے 2 سے تیسری دفعہ ماں کہو گے، کہے گی بکواس نہ کر، میرا سر نہ کھا، میرے رب کی قسم ساری رات کہتے رہو یا اللہ یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا رہے گا لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں ہوں ہی تجھے جواب دینے کی، میں ہوں ہی حاضر ہونے کے لیے، تیری شہادت سے زیادہ قریب ہوں، نہ کہیں آنا پڑتا ہے نہ جانا پڑتا ہے، آنے سے پاک، جانے سے پاک، شکل سے پاک، صورت سے پاک، زمانے سے پاک، مکان سے پاک، رنگ و بو سے پاک، ضرورت سے پاک، حاجت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ذوق سے پاک، ظلم سے پاک، حیبت والا، جلال والا، کبریائی والا، جمال والا، حسانوں والا، قدرت والا، طاقت والا، عزت والا، حیبت والا، حکمت والا، جبروت والا، شہنشاہی والا، تباہ والا، ساری کائنات کا ایک شہنشاہ اللہ، باقی سب لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا اس میں لا ہوا، جس لا ہوا وہ لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ۔ میرے بھائیو اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کی طلب میں نکلو۔ میرا رب کہتا ہے ابن آدم اطلب دنیا کی، میرے بندے تو دنیا کی طلب میں جا، میرا وعدہ کوئی نہیں، کبھی دوں گا کبھی نہیں، کبھی دوں گا کبھی نہیں، ہاں تو صحت کی طلب میں جا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، ہاں ایک وعدہ کرتا ہوں اطلب دنیا کی، میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں مل جاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں مل جاؤں گا۔ فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کیا پایا،
کیا پایا؟ کیا لے کے جا رہے ہو جب کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا لے کے جا رہے ہو جب کندھوں پہ اٹھایا جا رہا ہے؟ سفر سے گھبراتا تھا، ساری زندگی گھر میں گزارا، لاہور میں جاتا تھا تو رات کو واپس گراؤنڈ پہنچتا تھا۔ اتنا کوئی اس کو گھر سے عشق تھا کہ گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس کی جب ہم میت کو اٹھانے لگے، 61 سال کی عمر میں مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا ابا تو کبھی کوئی رات باہر نہیں گزاری، آج کتنے جا؟ ہاں وہاں جا رہا ہوں جہاں جانا مقدر ہے، کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اس کے ایسے میں آج بھی رو پڑا ہوں، اس کو مرے ہوئے 8-9 سال ہو گئے، لیکن وہ بیٹا کیونکہ ہم دونوں نے ایسے کندھا دیا ہوا تھا، وہ میرے برابر میں تھا، تو اس نے یہ درد بھرے الفاظ سے کہا تو نے تو کبھی کوئی رات باہر نہیں گزاری، آج کہاں جاتا؟ جس نے اللہ کو پا لیا وہ مر کے بھی زندہ، وہ مر اس کے تو مراد بن گئی، موت اس کی مراد بن گئی۔ عورت کمزور ہوتی ہے، خادمہ ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور زر خرید لونڈی باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے۔ تو فرعون کی باندھی زر خرید لونڈی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ گئی، ایمان چھپائے کرتی ہے، اس کی بیٹی کی خدمت گزار ہے، وہ ایمان چھپتا نہیں ہے، جیسے پیسہ نہیں چھپتا باہر نکل آتا ہے، ایسے ہی ایمان بھی نہیں چھپتا۔ بخیل آدمی ممکن ہے پیسہ چھپا جائے، ایمان نہیں چھپ سکتا۔ خوشبو چھپا دو، اگر خوشبو لگائی ہوئی چھپا دو، کیسے چھپا؟ گلاب کے اندر سے خوشبو کیسے کھینچو گے؟ ایمان خوشبو ہے، ویسے مہکتا ہے، تو پتہ چل گیا اس کا کہ یہ تو ایمان والی۔ تو فرعون نے اسے دربار میں بلوایا، کہا تو کس پر ایمان لاتے ہیں؟ مجھے رب مانتی ہے، کس کو مانتی ہے؟ کہا موسیٰ کے رب۔ انہوں نے کہا کڑا میں تیل ڈالا، آگ لگایا، تیل ایسے کھولنے لگا، ابلنے لگا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، دونوں کو اس نے کھنچوا لیا، پکڑوا لیا، اور اسے کہا بول اگر تم مجھے رب مانتی ہے تو گھر بھی تیرا، بچیاں بھی تیری، سب کچھ تیرا، اور اگر تم موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا۔ ترجیحات بدل جائیں تو فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ تو باندھی نے کہا یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے 100 ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کا قربان کرتا، تو کر جو مجھے کر۔ تو انہوں نے بڑی بچی کو کھینچا، بڑی بچی کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو چیخی چلائی اماں ماں ماں ماں۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی ہے باپ سے نہیں دی، ماں سے دی ہے، ماں سے دی ہے، تو اس محبت کو ناپنا اور تولنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس ماں کے سامنے بچی کہاں جا رہی ہے؟ جلنے کے لیے۔ اس کا ایک بول اس بچی کو بچا سکتا ہے، یہاں کہہ دے فرعون تو میرا رب ہے، اور گھر میں جا کر کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا تو رب کی عزت کی قسم معاف ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے تو ہم نے اسے معاف کیا۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹا دینا بچانے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جہاں مٹ جانا زندہ رہنے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو وہ کیسے تھی؟ وہ اپنی بیٹی کی فریادیں سنتی رہی اور پتھر کی تصویر بن کے کھڑی رہی، انہیں ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو یوں چھوڑ دیا جیسے یہ مچھلی والے تیل میں مچھلی تلنے کے لیے یہ کوہالہ کے قریب جا کر وہاں جو کڑھائی میں مچھلی ڈالتے ہیں تو ایسے شو شو ہوتی ہے، تو اس معصوم بچی کو جو تیل میں گئی تو اس کی تو بھی نہ نکلی اور وہ جل بن کے کوئلہ بن گئی۔ تو پھر انہوں نے چھوٹی بچی کو پکڑا، چھوٹی بچی کو نہیں پتا مجھے کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو ٹانگوں سے پکڑا۔ جب پہلی بچی جلی ہے تو ماں کا کلیجہ پھٹا، لیکن آنکھ پہ ایسا قابو ہے کہ آنسو نہیں نکلا۔ بادل ہوا کا صبر کا اندم تصبرا وبکا کا علم یجر دمعہ کا اوجرا،
آنکھ سے آنسو نہیں نکلا لیکن دل پھٹ گیا، تو اللہ پاک نے ایک دم ماں کی آنکھوں سے غیب کا پردہ ہٹایا اور ماں نے بچے کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی اماں صبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے دوسری بچے کو پکڑا، اس معصوم کو ڈالا، اس کی تو ایک پل میں راک ہو گئی، کوئلہ ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ماں کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا، انہوں نے اپنے روح کو نکلتے دیکھا، اماں صبر کرو جنت تیار ہے، اب اس کی باری آئی۔ تو یہ کھڑی ہو کر کہنے لگی ایک خواہش پوری کرو گے میری؟ فرعون سے کہنے لگی میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کہیں اکٹھی دبا دینا، پھینک نہ دینا، کہیں اکٹھی دبا دینا۔ فرعون نے کہا ہاں تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ وہ کود گئی، آتش عشق میں کودتے چلے آئے ہیں اللہ کی محبت والے۔ ایمان کی ایک جنون ہے، ہم نے وہ ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ ان کی ہڈیوں کو اٹھا کر دبا دیا گیا۔ ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ ہے، اور اس کے بعد 40 سال کی پیدائش ہے، پھر 10 برس کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ہے، پھر 10 برس کے بعد معراج ہے، 50 برس کی عمر میں معراج ہے، تو 2050 سال آپ کو براق پر بٹھایا گیا، مدینے پہنچایا گیا، مدینہ سے فلسطین پہنچایا گیا، فلسطین سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا، مصر کے اوپر سے گزر کر آپ جب بیت المقدس پر آئے ہیں تو آپ نے فرمایا جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی باندھی بیٹیوں سمیت جہاں دفن کی گئی تھی اس جگہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے، جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر سارا قصہ سنایا، پھر اللہ کے نبی نے ہمیں سنایا، جبریل کے واسطے سے یہ قصہ اللہ کے نبی کا کرم کے ذریعے سے ہم تک یہ قصہ پہنچا کہ جب آپ نے جنت کی خوشبو کو محسوس فرمایا، کہاں سے آ گئی؟ زمین پر جنت کی خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ ہاں یہ ان ہڈیوں سے آئی ہے جو اللہ کے نام پہ جل کے راہ کو گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کی طلب میں نکلو، جس کا اللہ اس کا سب کچھ، زمین اللہ کا، اللہ تمہارا، دھرتی تمہاری، آسمان اللہ کا، تم اللہ کے، آسمان تمہارا، ہوائیں اللہ کا، بادل اللہ کا، پانی اللہ کا، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، تارے اللہ کا، پہاڑ اللہ کا، معدنیات اللہ کا، خزانے اللہ کا، موسم اللہ کا، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، شہنشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ملک اللہ کا، قدرت اللہ کے ہاتھ میں، عروج و زوال اللہ کے فیصلے، عزت اور ذلت اللہ کے فیصلے، زندگی اور موت اللہ کے فیصلے، رزق کا دینا بڑھانا گھٹانا اللہ کے فیصلے، بیماری صحت اللہ کے فیصلے، فتح شکست اللہ کے فیصلے، جنگ اور امن اللہ کے فیصلے۔ اللہ کو ساتھی بنا لو، اللہ کو ساتھی بنا لو، حکمرانوں سے امیدیں چھوڑ دو، یہ مٹی کے پت ہیں، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اگر اللہ کو اپنا بنا لو سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے لیے ہے۔ ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلك وخلقتك لأجلك فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له۔ میرے بندے دنیا تیرے لیے تو میرے لیے، دنیا کی وجہ سے مجھ سے غافل نہ ہونا۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، میں تمہاری مدد کو آ گیا تو پھر تمہیں گرانے والا کوئی نہیں۔ اگر میں ہی تمہیں چھوڑ دوں، میں ہی چھوڑ دوں، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، پھر کوئی ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ یہی رمضان تھا، 17 رمضان گزر گئی، 313 کھڑے ہوئے ہیں، پورے لشکر میں 8 تلواریں،
2 گھوڑے، 7 اونٹنیاں، یہ ٹوٹل لشکر کا ساز و سامان ہے۔ سامنے 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں اور سارے نیزہ باز، اور ادھر خالی ہاتھ اور ادھر سب کچھ، اور ادھر اللہ آ گیا، ہوا کا جھونکا آیا تیز بگولا ایسے اٹھا۔ تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت آپ نے فرمایا علی جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک ہوا کا بگولا اٹھا کرتا ہوا، پھر آپ نے عرض کی، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آ گیا۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے ہاتھ اٹھائے فاستجاب اور میں نے لبیک کہا۔ میں نے کل بھی بیان میں کہا تھا، کئی دفعہ موقع ملا ختم قرآن رمضان حرم شریف میں گزارنے کا، تو 29 رات کو 25-30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، 3-3 4-4 کلومیٹر باہر صفیں ہوتی ہیں، اسپیکر کا پورا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، آخر تک لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سارا مکہ گلیاں آخر تک حد نگاہ تک انسان ہی انسان ہے۔ 15-20 لاکھ تو صرف حرم میں آ جاتے ہیں، اور 25-30 لاکھ مردوں عورتوں کا مجمع۔ امام کعبہ پونا گھنٹہ رو رو دعائیاں دیتا ہے، رو رو دعائیں مانگتا ہے، اور پیچھے مرد عورت آمین بھی کہتے ہیں، اور آنسو بھی بہاتے ہیں، اور کالے بھی گورے بھی، غنی بھی فقیر بھی، مہتر بھی کہتر بھی، سارے علماء بھی اور صلحاء بھی، اتقیاء بھی اور گنہگار بھی، 25-30 لاکھ کی دعائیں کئی دفعہ حاضر ہوئی، کھڑے کھڑے بھی تھکے، ہاتھ بھی تھکے، رو رو آنسو بھی خشک ہوئے، لیکن ایک بالش کے اوپر دعا نہیں پہنچتی۔ اور یہاں کیا ہوا؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، ثم نہیں کہا، فا کہا ہے، فاستجاب۔ ادھر جو اس نے خود بتایا کہ میں کون ہوں؟ اللہ، میں اللہ کیسا ہوں؟ لا الہ الا ہو، میرے سوا میرے جیسا کوئی ہے تو دکھاؤ۔ کیسا ہوں؟ الحی، زندہ۔ کیسا ہوں؟ القیوم، قائم۔ کیسا ہوں؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں۔ کیسا ہوں؟ ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیسا ہوں میں؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں بادشاہی میری ہے۔ کیسا ہوں؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے۔ اوسیا والے پڑھو نہ پڑھو، اوسیا کا پتا پتا تنکا تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے اور میری تسبیح پڑھتا ہے۔ کیسا ہوں؟ کیسا ہوں؟ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے۔ کیسا ہوں؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے، آگے دیکھو گے اللہ سامنے، پیچھے دیکھو گے فثم وجہ اللہ، اللہ سامنے، ادھر دیکھو گے فثم وجہ اللہ، اللہ سامنے، ادھر دیکھو گے فثم وجہ اللہ، اللہ سامنے، اوپر دیکھو گے فثم وجہ اللہ، اللہ سامنے۔ سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، تاروں کی ٹھنڈک میں، آسمان کی بلندی میں، زمین کی وسعت میں، پہاڑوں کے رسوخ میں، پانی کے بہاؤ میں، بارش کے قطروں میں، بجلی کی چمک میں، بادل کی گرج میں، ہوا کے جھونکوں میں، پرندے کی اڑان میں، عقاب کی جھپٹ میں، سانس کی پھنکار میں، ہاتھی کی چنگاڑ میں، شیر کی دھاڑ میں، سب میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب یہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی۔ میں نے کہا یہ اور ذلیل ہوں گے۔ ایک ساتھ پوچھا کیوں؟ میں نے کہا مسلمان کی کامیابی کا ضابطہ اور ہے، یہ سارا ملک نافرمانی کی لپیٹ میں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ ان کو عزت نہیں دے گا۔ ہماری عزت کے معیار اور ہیں، اپنا بیٹا غلطی کرے فوراً تھپڑ مارتے ہیں، گلی کا بیٹا جو مرضی کرے دیکھا ہے کیا کر رہا ہے،
مسلمان اپنے کی طرح ہے، ان کے لیے قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تم اگر میرے خلاف کرو گے تو تمہیں میں ٹھوکریں دوں گا، چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، تھپڑ ماروں گا، واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ۔ اور وہ جو مانتے ہی نہیں تجھے، جو کبھی تیرا بیٹا بنا لیتے ہیں، کبھی پتھر کو تیرے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، کبھی فرشتوں کو تیری بیٹیاں بنا دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ تو میرے نہیں ہیں تم میرے ہو، لہذا ان کے لیے قانون ہے ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ان کے لیے قانون ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ ان کے لیے قانون ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ ان کے لیے قرآن یہ قانون بتاتا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں عام طور پہ چھٹی دیں گے، جاؤ جو مرضی کرنا کرو 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 کرو، قل تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے دن موج میلہ کر لے کر لے کر لے، اصل پکڑ موت کے بعد آئے گی ان کے لیے، ان کے لیے اصل پکڑ موت کے بعد آئے گی۔ تو میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، ہمارے لیے دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے دو اسباب ہیں، ایک اپنے اللہ کو راضی کرنا، ایک اپنی دنیا کو صحیح استعمال کرنا، اور دنیا کے اسباب و وسائل کو صحیح استعمال کرنا۔ اللہ نے دنیا کو احد میں شکست ہو گئی، حالانکہ نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، حمزہ جیسی ہستی شہید ہو گئے، کیوں؟ دنیاوی سبب کے خلاف کیا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ دنیاوی سبب تھا، یہاں سے نہیں ملنا چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، 50 آدمیوں کو کہا جا رہا ہے یہاں سے نہیں ملنا چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور یہاں سے نہیں ہلنا چاہے ہمیں فتح ہو جائے، یہاں سے نہیں ہلنا چاہے ہماری بوٹی بوٹی ہو جائے۔ تو وہ وہاں سے اترے ہیں اور اللہ نے پانسا پلٹ کے دکھایا کہ یہ اسباب کا جہان ہے، اسباب کی رعایت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا تقوی کا اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب کی رعایت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ کہ دنیا کو معجزات اور کرامتوں سے اللہ نے نہیں چلایا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے چلایا ہے۔ بادل اٹھاتا ہے، بارش برساتا ہے، سیدھا ہی بات۔ میں کئی دفعہ سوچتا رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہے تمہارے لیے میٹھا مزیدار پانی، اللہ بطور نعمت کے، اور یہ ہے تمہارے لیے نمکین کڑوا پانی۔ تو میں سوچتا تھا کہ نمکین پانی کون سی نعمت ہے جو اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے تمہارے لیے نمکین پانی۔ کافی دیر سوچتا رہا، پھر ایک دم ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، جو پہلے پرانا پڑا ہوا تھا وہ یاد آیا کہ اگر سمندروں کا پانی نمکین نہ ہوتا تو نہ بادل بنتے نہ بارش ہوتی۔ بادل بارش کا سارا نظام اس لیے ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہے، اس میں نمک اللہ نے کہاں سے ڈلوایا؟ یہ دریائے جہلم، وہ کنہار اور راوی اور ستلج، یہ جو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شمال سے جنوب کی طرف سمندر کی طرف بہایا، یہ زمین سے نمک کو کھینچ کے جاتے ہیں اور ٹنوں ٹن نمک ڈالتے ہیں سمندر میں، ٹنوں ٹن ڈالتے رہتے ہیں سمندر میں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوا، اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو ایک نقصان یہ تھا کہ بارش نہ ہوتی، دوسرا نقصان یہ تھا کہ وہ میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا، کڑوا ہو جاتا اور بدبودار ہوتا اور گندا جوہر بنتا، پھر ساری دنیا کی تباہی اس کی گندگی سے ہی ہو جاتی۔ اللہ نے اس میں نمک پیدا کیا جو ہر چیز کو جلاتا ہے اور پھر اس میں اللہ نے موجیں پیدا کی، اس سے پانی کے بلبلے بنے، وہ بلبلے ٹوٹے، ان میں سے چھوٹے چھوٹے قطرے اوپر اٹھے، ان پانی کے قطروں میں نمک ہوتا ہے، نمک اوپر سے ہوا اس کو پکڑ لیتی اور اٹھا 1200 میٹر پر لے جاتی ہے۔ 1200 میٹر پہ جا کر وہ جو نمک ہوتا ہے جہاں اللہ بارش برسانا چاہتا ہے اللہ اسے اکٹھا کر دیتا ہے تو نمک ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نمک ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ ہم وہ گئے ادھر کہاں، وہ جو کان ہے کوئلے کی، چھوڑا گیا اندر کان میں سردی لگنے لگی
تو وہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، تو اس سے پھر جو بخارات، اوپر سے بخارات، یہ جو سورج آگ برسا رہا ہے، آگ برسا رہا ہے، ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی ہر سیکنڈ میں بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ پھر میرا رب جہاں باغ اوسیا پہ بارش کرنا چاہتا ہے، وہاں نمک کے ذرات کو اکٹھا کرتا ہے، ان میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اس ٹھنڈک سے بخارات کے جو بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہو کر اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ فضا کا رنگ بھرتا ہے، جس سے بادل کبھی پیلا ہوتا ہے، کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی سیاہ ہوتا ہے، کبھی سفید ہوتا ہے۔ پھر ہوا اس کو اٹھاتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھانے سے عاجز ہوتی ہے، تو پھر اللہ اس کو قطرہ قطرہ کر کے زمین پہ برسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ وہ بارش برسانے کے لیے نہ سمندر کا محتاج ہے، نہ بادل کا محتاج ہے، نہ مونسون کا محتاج ہے، نہ نمک کا محتاج ہے، نہ کسی ہوا کا محتاج ہے۔ سیدھی بارش برسا دے، اسے قدرت ہے۔ جنت میں ہر شے نہیں کر کے دکھائے گا۔ یہ اسباب کا جہان ہے، پرکھا جائے گا کہ غلط کرتے ہو صحیح چلتے ہو، سچ بولتے ہو جھوٹ بولتے ہو، محنت کرتے ہو سستی کرتے ہو۔ میں نے کل بھی کہا لوگ سیاستدانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے نبی نے کہا الصدق ينجي والكذب يهلك، جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ سارا پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، عورتیں جھوٹ بول رہی ہیں، مرد جھوٹ بول رہے ہیں۔ 1 لاکھ مرد عورت اکٹھے کروں، ایک ہی سچا نہیں ملے گا۔ 1 کروڑ مرد عورت اکٹھے کروں، نہ ایک سچی عورت ملے گی، نہ ایک سچا مرد ملے گا۔ تو میرے نبی فرما چکے ہیں جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے ایسے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے غور سے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی، گلے میں رسی اور وہ 4 پیسے بندھی ہوئی۔ تو پھر آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہ آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھوک سے رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، آپ میری رسی کھول دیں، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اللہ کی تقدیر پہ میرا آپ نے فرمایا تو واپس نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال۔ تو آپ نے اس کی رسی کو کھول دیا۔ اب پرائی چیز ہے، پرائی چیز تو بغیر اجازت کے استعمال نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس کو کھول دیا اور خود آپ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ ہرنی کلانچیں بھرتی ہوئی گئی، وہ ہوا کی رفتار کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھ گئی اور آپ وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو آپ نے دیکھا تو پہاڑ کی چوٹی سے اتر رہی اور آ کر سچ کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ اللہ کی تقدیر کی راہ، تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر وہیں بیٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے اسے پکڑا تھا، ذبح کرنے کے لیے پکڑا تھا، حلال جانور۔ تو جب آئے کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لیے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے عرض کی آپ حکم کریں کہ یہ بکری یہ ہرنی مجھے ہدیہ کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو لے لے وہ پسند ہے، جو چھوڑ دے وہ ناپسند ہے، جو آپ لے لیں وہ ہمیں پسند ہے، جو آپ چھوڑ دیں وہ ہمیں ناپسند ہے، آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو آپ نے کھولا اس کی رسی کو، الحق باہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا سا دوڑی کھڑی ہوئی، پیچھے مڑی آپ کو دیکھا یوں سر جھکایا، پھر تھوڑا سا دوڑی اور آگے جا کے کھڑی ہوئی، پھر آپ کو دیکھا یوں سر جھکایا، پھر آپ بھی کھڑے رہے اس کا سلام لیتے رہے جب تک وہ پہاڑ پر چڑھ نہیں گئی۔ وہ مڑ مڑ کے آپ کو سلام پیش کرتی گئی اور یہ پیغام دے کر گئی پاکستان والوں کو کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ صرف سیاستدان جھوٹ نہیں بول رہے، یہ تاجر جھوٹ بول رہے، ذمہ دار جھوٹ بول رہے، ریڑھی والا جھوٹ بول رہا، مستری جھوٹ بول رہا، مزدور جھوٹ بول رہا، سارا بازار جھوٹ پہ، سارے دیہات جھوٹ پہ۔ تو ایٹم بم تمہارے کس کا مائے کہ آسمان والے کا قانون ہے الصدق ينجي والكذب يهلك، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔
بھائیو اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ اللہ کہاں ملتا ہے؟ پہاڑوں کی غاروں میں نہیں، زمین کے تہخانوں میں نہیں، صحرا کے تودوں میں نہیں۔ اللہ کو پانے کا قانون کلمے کے ساتھ ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی تک میں بیان کر رہا تھا، اللہ کو پانے کا قانون کلمے کے ساتھ۔ اللہ کو پانا ہے تو محمدی بنو، اللہ کو پانا ہے تو محمدی بنو۔ آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ سے پوچھا یا رب، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیا علیہ السلام۔ تو ماذا جعلت لی، چلو میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کیا دیا ہے؟ لا ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات جوڑ لگا دے لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا آئے گا بھائی؟ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہے، اعلان ہے، مری والوں کے لیے، پنڈی والوں کے لیے، اسلام آباد والوں کے لیے، پوری دنیا کے ہند، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ، وسط ایشیا، مشرق، بعید مشرق وسطی، 7 براعظم کے بسنے والے انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں، مردوں عورتوں کو اعلان ہے کہ محمدی بن جاؤ، اللہ تمہارا ہے، محمدی بن جاؤ، اللہ تمہارا ہے، محمدی بن جاؤ، اللہ تمہارا ہے۔ فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی، قرآن والعصر، یہ قسم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ 2 قسمیں ہیں، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 5 قسمیں ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ 7 قسمیں ہیں۔ دوسرا قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، ایک عالم ہے انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، قرآن میں قسمیں، قرآن قسم، قرآن کی سب سے خوبصورت 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 قسم، فلا وربک، فلا وربک، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہمیشہ اس کو بتاتے ہوئے میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب خود ہے، کوئی اور خود ہی ہے نا، خود ہی ہے نا۔ قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ تو مضمون، تو کلام یوں نظر آتا ہے کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، حالانکہ خود ہی ہے، خود ہی ہے، خود ہی ہے۔ عربی میں جب محبت کو انتہا پہ بیان کرنا ہو تو حبیب اپنے محبوب کے لیے 2 بن جاتا ہے، حبیب اپنے محبوب کے لیے 2 بن جاتا ہے، ایک کو حبیب سے جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کرتا ہے، پھر اس کو جوڑ کر پھر اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا مجھے ہمیشہ یہ جانتا تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی اللہ کی شان اور ذات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ اللہ ہر مثل تشبیہ سے پاک ہے، لیکن یہ عربی کا قاعدہ بتا رہا ہوں کہ جس سے عشق زیادہ ہو اس کے ساتھ اظہار محبت کے لیے اپنے آپ کو 2 بنا دیتا ہے محبت کرنے والا۔
تو یہاں میرے رب اکیلا ہے، لیکن انداز ایسے اختیار کیا ہے کہ رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے، اور وہ رب محمد کی قسم اٹھا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ دھرتی میں تجھ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے۔ فلا وربک فلا وربک، آگے کلام کیا ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اوسیا والوں کو بتا دے، پوری کائنات کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ پھر اس میں ایک اور مفہوم ہے، فلا وربک، کہ میرے حبیب میں صرف تیرا رب ہوں اور کسی کا، میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا، میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا۔ تو پھر میں بھی تو یا اللہ تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں، ورنہ میں تو مر گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو جہنم میں گیا۔ یہ ساری عورتیں بھی اللہ کو اپنا بنانا چاہتی ہیں، ورنہ یہ تو برباد ہو گئی، جہنم میں گئی۔ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے میں صرف رب محمد ہوں اور کسی کا نہیں ہوں۔ تو آگے اللہ قانون بتا رہا، ہاں تمہارا بھی بن جاؤں گا، تمہیں بھی اپنا بنا لوں گا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے محبوب کے تابع ہو جاؤ، تمہارا بھی ہوں، تمہارا بھی ہوں، تمہارا بھی ہوں، میرے حبیب کے تابع ہونا پڑے گا۔ میں ہر جگہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بولو بھائی، ارے نقل مار کے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ یہ سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لکھ رہے ہوتے، پنجاب میں تھوڑی بہت ہے تو وہ جیب میں بوٹیاں تیار کر کے لے جاتی۔ تو میں کہتا ہوں اپنے حبیب کی نقل اتار، اپنے نقل اتار تو اپنے حبیب کی نقل اتار، اللہ پاس کر دے گا۔ ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک وردی ہے۔ پاکستانی فوجی سے کہو ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کر آ جائے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہوگا تو اس کی اپنی فوج اس کو کورٹ مارشل کرے گی کہ تو دشمن کے روپ میں کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، دشمن کے روپ میں کیوں آیا ہے؟ میرا دل پورا وفادار ہے پاکستان کا، مجھ سے قسم اٹھاؤ، کہیں گے تیری قسم ثابت ہو چکی ہے کہ تیرا ظاہر دشمن کے روپ میں ہے، پکڑو اسے، جیل میں ڈالو، غداری کا مقدمہ اس پر قائم کرو کہ یہ دشمن کے روپ میں آیا ہے۔ پاکستانی سپاہی سے کہو، پولیس والوں سے کہ ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن کر تھانے میں چلا جائے، وہیں اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا، ایک پہچان دے کر گیا، ایک وردی دے کر گیا، ایک زندگی دے کر گیا، اس زندگی کی نقل اتارو۔ دیکھو 100 نمبر کوئی بھی نہیں لے سکتا، 100 نمبر کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول فعل میں تضاد ہے، عمل تمہارا کچھ اور ہے، باتیں تمہاری کچھ اور ہیں، یہ منافقت ہے۔ اب پتہ نہیں کیا، جب وہ سارا زور اس کا ختم ہو گیا تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی 100 نمبر تو میرے اللہ نے بھی نہیں مانگے، تم کیوں مانگو؟ پرفیکشن تو اللہ نے بھی نہیں مانگی، اللہ کو پتہ ہے میں نے اسے کمزور بنایا ہے۔ پرفیکشن صرف ایک ہستی کے لیے ہے جس کو نبی کہتے ہیں، ایک ہستی کے لیے ہے جس کو رسول کہتے ہیں۔ پرفیکشن آئیڈیل صرف ایک ہوتا ہے، باقی سب اس کی نقل اتارنے والے ہوتے ہیں۔ آئیڈیل کا مطلب ختم ہو جائے اگر ایک سے زیادہ ہو جائے، لفظ دلالت ختم ہو جائے اگر ایک سے زیادہ ہو، وہ صرف ایک ہے محمد رسول اللہ، ایک ہے محمد۔ اور کیا نام رکھا اللہ نے؟ احمد۔ اور کیا نام رکھا؟ ماہی۔ اور کیا نام رکھا؟ عاقب۔ اور کیا نام رکھا؟ حاشر۔ اور کیا کہا؟ عاقب۔ اور کیا کہا؟ فاتح۔ اور کیا کہا؟ ابو القاسم۔ اور کیا کہا؟ طه۔ اور کیا کہا؟ یاسین۔ اور کیا کہا؟ شاہد۔ اور کیا فرمایا؟ مبشر۔ اور کیا فرمایا؟ نذیر۔ اور کیا فرمایا؟ داعی الی اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ منیر۔ اور کیا فرمایا؟ اجوز۔ اور کیا فرمایا؟ اکحل۔ اور کیا فرمایا؟ ادعج۔ اور کیا فرمایا؟ آدم۔ اور کیا فرمایا؟ انور۔ اور کیا فرمایا؟ اشرف۔ اور کیا فرمایا؟ اجمل۔ اور کیا فرمایا؟ احسن۔ یہ سب میرے رب کے دیے ہوئے نام ہیں اپنے حبیب کو۔
جس سے پیار ہوتا ہے اس کے نام آدمی کثرت سے دہراتا ہے. ماں بچے کو کبھی کہتی ہے کہ میرا عبد الرحمان، کبھی کہتی ہے میرا چاند، کبھی کہتی ہے میرا جگر، کبھی کہتی ہے میرا دل، کبھی کہتے ہیں میرا شہر. کتنے نام لاتی ہے، کتنے نام لاتی ہے. کیوں کہ صرف عبد الرحمان میں محبت کی ادائیگی نہیں ہو رہی، تو لہذا وہ کئی راستے بناتی ہے، کئی راستے بناتی ہے جہاں سے محبت کا فیضان آگے چلتا ہے. تو وہ اسلم کبھی تارا ہوتا ہے، کبھی چاند ہوتا ہے، اور کبھی وہ مکھن ہوتا ہے، کبھی پیڑ ہوتا ہے، کبھی لڈو ہوتا ہے، اور کبھی وہ جگر ہوتا ہے، کبھی آنکھیں ہوتا ہے، کبھی دل ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈک ہوتا ہے. یہ سب مائیں پاپاؤں کی طرف بول رہی ہوتی ہیں. دیکھا کرو چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں. اسی کو اوپر لے جاؤ. میرے رب اپنے حبیب کے ساتھ ایسے ہی کہا ہے، تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، تو مدثر، تو مزمل، تو راشد، تو رشید، تو ناصر، تو منصور، تو طیب، تو مصباح، تو آمر، تو منجی، تو ناہی، تو مہدی، تو ہادی، تو نذیر، تو شافع، تو شافع، تو ساقی، تو رحمت للعالمین، تو ابتہی، تو ابتہی، تو امتی، تو مدنی، تو عربی، تو حجازی، تو نزاری، تو عدنانی، تو قحطانی. یہ سب نام ہیں جو میرا رب اپنے حبیب کو دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ یہ میرا حبیب ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، اس کے سانچے میں ڈھلو. ایک پھول لگانے کے لیے فوجی کتنا زور لگاتا ہے، ایک پھول لگانے کے لیے پولیس والا کتنا زور لگاتا ہے، ایک گریڈ اوپر جانے کے لیے یہ افسر شاہی کتنا زور لگاتی ہے کہ 16 سے 17 ہو جاؤں، 17 سے 18 ہو جاؤں، 18 سے 19 ہو جاؤں. او میرے بھائیو، ایک ایک سنت ڈھونڈو اور اس کے لیے زور لگاؤ. ایک ایک سنت کو اپنے سینے پہ سجاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ. اللہ کے دربار میں اس کے کھولا جائے گا، اس کے نافا جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی، پرفیکشن تو اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگی، تم کیوں مانگتے ہو؟ اللہ بھی کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ تھوڑے ہوں گے ہم اس کو معاف کر دیں گے. یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ جس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا ساری نیکیاں ہوں گی اس کو میں معاف کروں گا اور کامیاب کروں گا. اتنی رعایت تو میرا اللہ دے رہا ہے، تم بھی تھوڑی سی رعایت دے. پرفیکشن صرف نبیوں کے لیے. انسان تو کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے، پھر ان کو توڑا جائے گا. ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے. ہمارے علاقے کے ذمہ دار تھے، گالیاں بہت دیتے تھے، ذکر بھی بہت کرتے تھے، تو وہ ان کو ہو گیا انتقال. وہ کسی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو گالیاں بہت دیتے تھے. وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی. پتہ نہیں میرے رب کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے اور میں اس کا جج بن کے برباد ہو جاؤں، تباہ ہو جاؤں. اور خاص طور پہ نیک لوگوں کی کمیاں پکڑنا یاد نہ کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے. میری نبی نے فرمایا جس نے کسی نیک عورت پر تہمت لگائی زنا کی، پھر 100 سال مصلی بچھا کے عبادت کرتا رہا اور اس جرم کی معافی نہ مانگی اس عورت سے، اور 100 برس کا سجدہ کر کے مرا، جہنم میں جائے گا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے اور قیامت تک کے لیے ان کی زندگی کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا ہے. ایک چھوٹی سی بات، آپ گرمی میں باہر سوتے تھے، سردی میں اندر سوتے تھے. ہر آدمی کا یہ اصول. اب تو بجلی آ گئی، ہم دیہات میں ایسے ہوتا گرمی میں چارپائی باہر، سردیوں میں اندر. تو اگر اتنا ہی ہے میں بتا دوں تو بات تو مکمل ہے، لیکن میں قربان جاؤں میرے اللہ نے کتنا کچھ باریک طریقے سے ہم تک پہنچایا کہ جمعہ کی رات کو میرے نبی گرمی ہوتی تھی تو کمرے سے باہر بستر بچھواتے تھے،
اور جب ٹھنڈک پڑ جاتی تھی تو جمعہ کی رات کو میرے نبی گرمی سردی کی وجہ سے صحن سے چارپائی اپنے کمرے میں بچھواتے تھے. میرے اللہ نے تو اتنی چھوٹی چھوٹی ادائیں بھی ہم تک پہنچا. جس چیز کو آپ نے انگلی بھی لگا کیا مطلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر سکتا. اب چلتے کیسے اگر ہمیں پتا نہ ہو تو کیا حال ہے؟ نہ پتا ہو کیونکہ ہر آدمی کی اپنی چال ہے. آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے ایسے اکڑ کے نہیں چلتے, یوں جھک کر چلتے. تواضع اور عاجزی کے لیے تھوڑا سے کندھے جھکا کے چلتے. اور یقارب الخطا قدم چھوٹے ہوتے تھے, قدم چھوٹے چال میں تیزی, کندھے تھوڑا جھکے ہوئے اکڑ کے نہیں چلتے. جس نے بلندیوں پہ چڑھنا ہو وہ جھک کے چڑھتا ہے. کبھی اکڑ کے تم لوگ مری کے لوگ ہر وقت پہاڑوں پہ چڑھتے اترتے ہو, کبھی اکڑ کے بھی اوپر چڑھے ہو یا آگے جھکے ہوتے. اوپر چڑھنے کا راستہ جھکنے میں چھپا ہوا ہے, اوپر چڑھنے کا راستہ تواضع میں چھپا ہوا ہے, اوپر چڑھنے کا راستہ پیچھے جانے میں چھپا ہوا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلندیوں پر وہ گئے کہ کان قاب قوسین او ادنا, ساتوں آسمان سکڑ گئے, عرش سکڑ گیا, 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو. تو اپنے حبیب اللہ نے ایک پیمانہ بنا دیا ہے مردوں عورتوں کے لیے کہ میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلو, اس کے پیچھے چلو گے تو نجات ہے ورنہ ہلاکت کی ہلاکت ہے. اور پیدائش سے لے کر وفات تک ہر شے کو محفوظ کر دیا. 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر صبح کے 4:30 پر 12 ربیع الاول عام الفیل یکم جیٹھ 628 بکرمی یہ میرے نبی کی پیدائش ہے. ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے لیکن تاریخ اتنی بیدار ہے کہ اس کی ہر ادا کو محفوظ کرنا ہے. بڑے سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان ہے, کوئی اس کا تاریخ پیدائش دن بتائے تو نہیں بتا سکتا, تاریخ بتائے تو نہیں بتا سکتا, لیکن ایک یتیم پیدا ہو رہا ہے اور کائنات میں ہلچل ہے. مورخین کو خبردار کیا جا رہا ہے, لمحوں کو بیدار کیا جا رہا ہے. تھم جاؤ, رک جاؤ, محفوظ کرو کہ آنے والا حبیب آ رہا ہے, آنے والا حبیب آ رہا ہے. تھم جاؤ. ایک یقین کے لیے اتنی تفصیل بتائی جا رہی. 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹھ 628 بکرمی 12 ربیع الاول عام الفیل پیر کی صبح 4:20 یہ میرا اضافہ ہے. 4:20 اس لیے کہ میں نے 22 اپریل کو صبح صادق کا ٹائم دیکھا مکے کا تو 4:20 پر تھا. آپ صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے, وہ 4:20 ہے. ادھر دنیا کا اندھیرا دور ہو رہا ہے اور ادھر دل کے اندھیروں کو دور کرنے والا آ رہا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. جانے کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول آئے, 12 کو گئے, پیر کو آئے, پیر کو گئے, پیر کی صبح کو آئے, پیر کی دوپہر کو گئے. جانے کا وقت بھی 7 جون 633 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن. حضرت عائشہ کے گھر کی باری, کیا کیا کچھ نہیں میرے رب نے بتا دیا, کیا کیا ڈیٹیل میرے رب نے محفوظ نہیں کر دی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. آدم علیہ السلام تک اپنے حبیب کو آدم تک زندہ کر دیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن نوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن قبوال بن عبید بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداد بن یدلا بن طابق بن جاحش بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن زیشان بن عیزر بن اقناط بن ایهام بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مجد بن عبر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل
بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعوع بن فائس بن عابد بن الفشار بن سام بن نوح بن لام بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلگیر بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اس والو ہند سندھ والو یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو. ابو لہب قریشی سید ہاشمی، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. بلال حبشی غلام کا بیٹا. میرے نبی نے فرمایا جب میدان حشر ہوگا میں براق کہوں گا، بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا. جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا. نہ ہاشمی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان، غلام حبشے کا غلام. اور آپ نے فرمایا جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا جنت کے دروازے بند ہوں گے اور سارے جنتی پریشان ہوں گے، دروازہ کیسے کھلوائیں؟ تو سب سے آخر میں اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ جنت کے دروازہ کھلوائیں. آپ فرمائیں گے میں ہی کھلواؤں گا. سجدے میں سر ہوگا، اللہ کی حمد ہوگی، رب کی آواز آئے گی حبیبی محمد میرے حبیب. سر اٹھا مانگ ملے گا، سوال پورا ہوگا. میرے آپ کے نبی فرمائیں گے عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. اللہ فرمائیں گے تو فیتا کاٹ. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جو فیتا کاٹ تو پہلے ہر پھر کھلے گا کہ اللہ میں تو تیار. ایسے جنت کی سواری اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر میرے حبیب کے سامنے ایسے اترے گی جیسے جہاز اترتا ہے. اس کے سبز پر ہوں گے زمرد کے، آپ اس پہ سوار ہوں گے. اس کی رسی یا تو آپ پکڑے یا کوئی اور پکڑے تو وہ رسی ایسے نیچے گر جائے گی. جب وہ سواری کھڑی ہوگی تو رسی نیچے گر جائے گی. رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ یہ رسی اللہ کے نبی نہیں پکڑیں گے، کوئی اور ڈرائیور بننے والا ہے، کوئی اور خادم آنے والا ہے، کوئی اور ہے جس کے سر پر یہ تاج سجنے والا ہے کہ نبی کی سواری کا وہ کوچوان بن کے چلے، ڈرائیور بن کے چلے، ساربان بن کے چلے تو 100 پنجوں پہ ہو جائے گا. ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین اہل بیت عشرہ مبشرہ. نہیں کون تو خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال حبشی کو باہر. یہ رسی بلال کا بڑا. آج بلال کی شان دیکھو، یہ کہاں سے ملی؟ بادشاہ تھا، خوبصورت تھے، عرب تھے، سید تھے، ہاشمی تھے، حبشی تھے. یہ بادشاہی کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ سے ملی ہے. تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ میرے رب کو پانے کا راستہ ہے. اور آپ کی زندگی کا خلاصہ کروں دو باتیں. ساری زندگی کا خلاصہ کروں، سارا دین کیا بتاؤں؟ سارا دین دو باتوں میں جو میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے کہہ کر گئے. جب جبریل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت آ چکا ہے، ملک الموت کو اجازت دی روح قبض کرنے کی، تو پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کمزوروں پہ رحم کرنا. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک کمزوروں پہ رحم کرنا. سارا دین دو جملوں میں، حقوق اللہ حقوق العباد. سارا دین دو چیزوں میں، حقوق اللہ حقوق العباد. اس کا ایک اور لفظ عبادت اخلاق. عبادت اخلاق حقوق اللہ، اس میں نماز سب سے اعلیٰ کلمے کے بعد. حقوق العباد اس میں کمزور سب سے مقدم. چونکہ کمزور ہی کستا ہے، کمزور کو رگڑا لگتا ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے سارا دین دو جملوں میں بیان کر کے گئے کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا. کہ یہ تمہیں اللہ سے ملانے کا راستہ ہے، تمہیں اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ضرورت پڑے مصلی بچھانا، صرف پیسے پہ ہاتھ نہ مارنا، مصلی بچھانا
کہ جہاں سارے اسباب مٹ جائیں گے وہاں نماز سبب کے طور پر تمہیں اللہ سے سب کچھ دلوانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ ابراہیم بن ادم سوار ہونے لگے کشتی پر، کپڑے تھے فقیروں والے، تو وہ دستور تھا کشتی میں بیٹھ کے لیتے تھے، جیسے بس پر چڑھ جاؤ تو پھر وہ آ کے پیسے لیتے ہیں، ٹکٹ کاٹتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو کشتی میں چڑھنے کے بعد پیسے تو لوگ چڑھ رہے تھے۔ ابراہیم بن ادم آئے تو ملاح جو تھا اس نے دیکھا تو فقیر آدمی پتنی کشتی میں بیٹھنے کے بعد پیسے نہ دے تو پہلی پارے کر دو، تو کہنے لگا بھائی پہلے پیسے دو پھر چڑھو۔ کہنے کو بہت اچھا، کتنے چاہیے؟ تو 2 دینار۔ ادھر ہوئے اللہ اکبر، دریا کے کنارے اللہ اکبر، 2 نفل پڑے، سلام پھیرا، جو ہی سلام پھیرا دائیں بائیں جتنے پتھر پڑے تھے سب دینار بن گئے۔ کہنے کہ ادھر آؤ، یہاں سے 2 اٹھاؤ، تیسرا اٹھاؤ تو 1 تھپڑ ماروں گا، 2 اٹھاؤ، وہاں سے 2 اٹھائے جیب میں ڈالے، وہ جا کے کشتی میں سوار کروایا۔ ناممکن مالک بن دینار، اللہ سے جڑنے کا بڑا سبب ہے نماز، بہت بڑا سبب ہے نماز۔ مالک بن دینار کشتی میں سوار تھے، ایک جوہری کا ہیرا گم ہو گیا، کسی نے چرا لیا کشتی میں، تو اس نے شور مچایا میرا ہیرا میرا ہیرا۔ اب مالک بن دینار پر نظر پڑی تو وہ ایسے ذرا شکستہ حال تھے، تو وہ کہنے لگا مجھے اس نوجوان کو شک پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک اور تھے اللہ کی پہچاننے والے، انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، مجھے اس نوجوان سے پہلے پوچھنے دو، مجھے ایسا نہیں لگ رہا جیسے تم کہہ رہے ہو۔ تو وہ آئے مالک بن دینار کے پاس۔ مالک بن دینار فوجی تھے، شراب پیتے تھے، شراب میں مست رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور پھر کہاں پہنچایا وہ بتا رہا، یا ایک یہ دور تھا یا وہ دور بتا رہا۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آئے ان کے پاس، کہنے کے بیٹا یہ ایک جوہری کا ہیرا گم ہو گیا ہے تو وہ تیرے اوپر شک کر رہا ہے، تو کوئی اگر ایسی خطا بتا ہو گئی ہے تو بتا دو۔ تو انہوں نے ان کو پہلے دیکھا ایسے، یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں چرایا، ان کو ایسے دیکھا، پھر یوں آسمان کو دیکھا، ایسے دیکھنا تھا کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر مچھلی کے منہ میں ہیرا۔ تو انہوں نے آگے کے بعد 2 انگلیوں سے ہیرا نکالا کہ جس کو گم ہوا ہے آپ اس کو دے دیں، میں چور ہوں۔ نماز اللہ کے غیبی خزانے کھلوانے کا راستہ ہے۔ اس طرح رمضان میں فرض نہیں ہوتی کہ رمضان میں سر پر ٹوپی 5 نمازیں، عید آئی تو نماز کی گئی۔ ابراہیم بن ادم نے بادشاہی چھوڑی، بلخ کی بادشاہی چھوڑی، بلخ اس کی بادشاہی چھوڑی، دریا کے کنارے بیٹھے کپڑا سی رہے تھے، وہ ذرا پہنچ گئے حضرت ملک کا انتظام خراب ہو گیا، آپ واپس ملک سنبھالیں، بہت برا حال ہے۔ تو نے اپنے وہ سوئی سے سی رہے تھے نا کپڑا، سوئی کو دریا میں پھینک دیا کہ میری سوئی نکال کر دو۔ وہ کہنے گیا کہ حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ بہتا تیز دریا پہاڑی جیسے یہ آپ کا قریب جہلم، یہاں اگر سوئی ڈالو کون ڈھونڈے گا تیز پانی؟ کہنے گا حضرت کون ڈھونڈے گا؟ تو آپ نے فرمایا دریا کی مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ تو ایک سوئی نے منہ باہر نکالا، اس کے منہ میں سونے کی سوئی، کہا یہ میری نہیں ہے۔ پھر دوسری مچھلی نے منہ نکالا تو اس کے منہ میں چاندی کی سوئی، کہا یہ میری نہیں ہے۔ پھر تیسری نے منہ نکالا تو اس میں وہی سوئی جس میں دھاگا پرویا ہوا۔ تو آپ نے یوں سوئی اٹھائی، کہا اب مجھے بتاؤ یہ بادشاہی بڑی ہے کہ بلخ کی بادشاہی بڑی ہے؟ وہ بلخ کا بادشاہ بن کے مرتا تو آج ابراہیم بن ادم کو 1200 سال کے بعد کون بیان کرتا، 1000 سال کے بعد کون بیان کرتا؟ تو ایک نماز ہے جو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے ہر مرد عورت کے لیے، جس کو بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ اخلاق ہے۔ عبادات میں کثرت مطلوب نہیں ہے کہ سارا دن مصلی بچھا کے بیٹھے رہو، یہ اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے۔
سارا سال روزے رکھو مطلوب نہیں ہے، 30 روزے رکھے بس کافی ہیں، 5 نمازیں پڑھی ٹھیک ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، نہ پڑھو تو اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں، 2,500 لاکھ پہ دے دو، باقی خرچ کرو، اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، زندگی میں ایک حج کر لو، باقی اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، عبادات محدود ہیں اور ان میں کثرت مطلوب نہیں۔ ہمارے نبی نے جب لمبی لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا، انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے حبیب کیا ہو گیا آپ کو، آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے اور پنڈلیاں پھٹ جاتی ہیں اور خون نکلنے لگتا ہے، آپ اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کر۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا اور کڑ کے آپ کا سینہ جلنے لگا تو اللہ نے پھر قرآن اتار کر کہا نہیں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اے میرے حبیب آپ غم کرو امت کا، انسانیت کا، لیکن اتنا غم نہ اٹھا کہ آپ خود ہی ہلاک ہو جائیں، آپ خود مر جائیں، نہ آپ اپنا پیغام سنائیں اور اسے دعا کریں، اتنا غم نہ اٹھائیں کہ آپ کا اپنا کلیجہ جل جائے اور آپ کا دل بیٹھ جائے اور آپ کا انتقال ہو جائے۔ تو کہا درمیان عبادات میں میانہ روی مطلوب ہے، درمیان کا درجہ مطلوب ہے، سارا دن کے سارے دن کی نمازیں، سارے سال کے روزے مطلوب نہیں، ہاں کوئی کرے جتنا مرضی، اللہ کی طرف سے اعتدال ہی ہے، لیکن اخلاق میں حقوق العباد میں اعتدال نہیں، مبالغہ ہے، حد سے بڑھ جاؤ، آخری حد تک پہنچ جاؤ۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی قرآن سے، میرے نبی نے نماز لمبی کی تو اللہ نے کہا ذرا چھوٹی کرو، میرے نبی نے تبلیغ میں زیادہ غم اٹھایا تو اللہ نے کہا ذرا تھوڑا۔ جب میرے نبی نے اخلاق کی چوٹیوں کو جا کے سر کیا اور اخلاق کی بلندیوں پر پرواز کی اور اپنے اخلاق سارے عالم کے سامنے پیش کیے، تو یہاں میرا رب یوں کہتا، میرے نبی اتنے میٹھے نہ بنو، کبھی آنکھ بھی دکھایا ہے، کبھی ذرا کوڑے بھی ہو جایا، تو یہاں بھی تو اللہ کہتا کہ ذرا اعتدال کرو، سخت ہو کبھی رہا کرو۔ تو میرے رب پہ قربان جاؤں، جب میرے نبی نے اخلاق کی آخری حد تک چھلانگ لگائی تو میرے اللہ نے شاباش دی اور قسم اٹھا کر شاباش دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان۔ میں نے 20 کی 2 آیتوں کا ترجمہ چھوڑ دیا، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ انک لذو خلق عظیم، کہ تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، علا نے آپ کو عرشوں تک پہنچایا ہے کہ اے میرے حبیب جتنے اخلاق میں نے بنائے آدم سے لے کر آج اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے عالی اخلاق میں نے بنائے وہ سب تیرے تابع اور غلام ہو گئے۔ یہ ہے علا کا مطلب، اخلاق میں مبالغہ ہے، کس حد تک مبالغہ ہے؟ اب سفر سے واپس آ رہے، سوئے کی کر کے درخت میں نیچے صحابہ منتشر لیٹے میں، تو ایک کافر کو موقع مل گیا، آپ کی تلوار دیگر پہ لٹ گئی، اس نے آ کے تلوار اٹھائی اور آپ نے یہاں پسلی میں لگائی، آپ کی آنکھ کھولی تو تلوار لیے کھڑا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگا کون تجھے اب بچائے گا، تلوار یہاں کون بچائے گا، مرنے پہ ہوا ہے، تو آپ مسکرائے، تو نے کہا اللہ، ایک دم جبریل نے آگے اس کے سینے پہ ہلکا سا یوں کیا، اس کو ایک دھکا لگا اور تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی، تو آپ نے اٹھائی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا، تو مجھے تو تو ہی بچائے گا، کون خیر آخذ معافی دے، کہ یہاں یہ معافی قابل ہے؟ آپ نے فرمایا اگلی سن، آپ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھی، اچھا جاؤ،
کلمہ بھی نہیں پڑھا اس نے، کلمہ پڑھ دو جاؤ. تو اپنے قبیلے کے پاس جا کر کہنے لگا میں نے زندگی میں ایسے اخلاق والا انسان نہیں دیکھا، جی چکا میں نے عند خیر الناس. اخلاق میں مبالغہ ہے، مبالغہ کہ آخری حد تک چلے جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو. کیوں بھائیو بہنوں، عبادات سے معاشرہ نہیں بنتا، عبادات سے معاشرہ نہیں بنتا، معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے، معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے، اسلامی معاشرہ. اور جب تک اسلامی معاشرہ زندہ نہیں ہوگا اور قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا اور گھروں میں آپ خوشیاں نہ دیکھ سکو. جو معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ اسلامی زندگی جو بنتی ہے، نماز سے نہیں، تہجد سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، تسبیح سے نہیں، تلاوت سے نہیں، جو اسلامی معاشرہ بنتا ہے وہ اخلاق سے بنتا ہے. اور چونکہ انسانوں کے مزاج منتقم ہیں اور انسانوں کے مزاج نیگیٹو زیادہ ہیں، پازیٹو تھوڑے ہیں، تو ان کو مثبت بنانے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے. اس لیے میں کئی دفعہ یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ شیطان کے پاس بہت سے لشکر ہیں جنہیں وہ بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جو اس کے لشکر میں سب سے مضبوط شیطان ہیں، سب سے مضبوط شیطان ہیں، ان کو وہ بھیجتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے اخلاق اچھے ہیں. نمازیوں کو تو ایویں پھنسا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے شیطان نمازیوں کو کافی ہو جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے شیطان بھیجتا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو گالی کے جواب میں دعا دے سکیں، جو کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدل سکیں، جو ذلیل کرنے والے کو عزت دے سکیں، جو گالی دینے والے کو دعا دے سکیں، جو پتھر مارنے والے کو پھول پیش کر سکیں، جو نیچا گرانے والے کو اونچا کر کے دکھائیں. وہ لوگ ہیں جن سے اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جب خالد بن ولید نے شام دمشق کیپٹل فتح کیا تو وہاں روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ دمشق کی گورنر کی بیوی تھی، توما، اس کا نام تھا توما. وہ تو ہلاک مارا گیا، جنگ میں مارا گیا، وہ قید ہو گئی. خالد بن ولید کو بعد میں پتا چلا کہ قیدی عورتوں میں شاہ روم کی بیٹی ہے، تو انہوں نے ایک دم حکم جاری کیا، ان کے لیے الگ اس کے لیے خیمہ لگوایا، اس کی کنیزیں حاجت کی اور اس کے لیے کھانے کا پینے کا باعزت انتظام کیا، پہرا لگوایا. پھر جب تھوڑا شہر کا انتظام درست فرمایا تو 400 سپاہیوں کا دستہ روانہ کیا اس کے ساتھ کہ جاؤ اور اس کو اپنے باپ کو چھوڑ کے آؤ. انہوں نے بتاؤ کہ اسلام ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے. آج عزتیں روکنے والے رومی نہیں ہیں مسلمان، گھروں میں بیٹھے بیٹھنے والے پریشان ہیں، کوئی پرندہ نہ آ جائے، عزت نہ لٹ جائے. 400 آدمیوں سپاہیوں کا لشکر لے کر سپاہی لے کر اس بچی کو روم کے 2 کیپٹل گرمیوں میں انطاکیہ جو اب ترکی میں ہے، اور سردیوں میں گرمیوں میں استنبول جو اب ترکی میں ہے، اور گرمیوں میں انطاکیہ وہ بھی اب ترکی میں، پہلے وہ شام میں تھا. تو گرمیوں میں ہیراکل جس کو ہم ہرکولس کہتے ہیں وہ استنبول میں رہتا تھا، اور سردیوں میں وہ انطاکیہ آ جاتا. تو سردیاں انطاکیہ گزارتا اور گرمیاں استنبول گزارتا. تو یہ دستہ اس وقت ہیراکل انطاکیہ میں تھا، تو وہ یہ دستہ لے کر بارڈر پر چھوڑ کر جب یہ واپس ہوا اور اس کی بیٹی نے شاہ ہیراکل کو جب بتایا کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے یہ کیا، تو ہیراکل زارو قطار ہونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہیں وہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے. سبحان اللہ. جس قوم کے یہ اخلاق ہیں ان قریب میری اس دھرتی کے بھی مالک بنیں گے.
میری اس دھرتی کے بھی مالک بنے گے۔ ابھی دمشق اور انطاکیہ میں سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا اور وہ کہہ رہا ہے، کیا کہا، جس قوم کے پاس ایسی فوج ہے وہ میرا شہر فتح کرے گی، نہیں، جس قوم کے پاس ایسے اخلاق ہیں وہ پہاڑوں کو بھی ٹکر ماریں گے تو اپنی جگہ سے ہلا دیں گے۔ اسلامی معاشرت عبادات اس کی بنیاد ہے، بنیاد کے بغیر گھر نہیں بنتا، مسجد نہیں بنتی، دفتر نہیں بنتا، بلڈنگ نہیں بنتی، عبادت کے بغیر بنیاد نہیں، اور اخلاق کے بغیر چھت نہیں ہے۔ تم دھوپ سے بچنے کے لیے سائبان لگایا نا، تو آفات سے بچنے کے لیے اخلاق ہیں، تباہیوں سے بچنے کے لیے اخلاق ہیں، موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے چھت ہے، اور انسانوں کے برے رویوں سے بچنے کے لیے اچھے اخلاق ہیں۔ اپنے اوپر چھت ڈال دو اچھے اخلاق کی، میرے رب کی قسم بڑے بڑا عبادت گزار تمہاری گرد کو نہیں چھو سکتا۔ سعید انور اور یوسف مسلمان ہونا، یوسف 1 سال مسلسل سعید کا بہت بڑا حصہ ہے میرے پاس لاتا تھا، ہدایت والا دیتا، میری کیا اوقات ہے، ہم وہ بیان سناتا رہا، اللہ نے دل میں ایمان ڈال دیا۔ پھر ایک جگہ دونوں میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری ساری طاقت تو لگی کرکٹ میں، تو آپ کوئی جنت کا شارٹ کٹ بتاؤ۔ میں نے کہا ایک کام کرتا، اپنے اخلاق بلند کرنا۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تصل من قطع وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، یہ میرے نبی کا فرمان، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو۔ تو شارٹ کٹ ہے، اگلوں کو بھی پکڑ لو گے اور پیچھے والا بھی تمہیں پکڑ نہ سکے گا۔ کہنے کہ نہیں یہ مشکل ہے، کوئی اور بتا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار، ان دو چیزوں کو جمع کرنا فزیکلی ناممکن ہے۔ اس دور کسی ایک آدمی نے کر دیا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی نے 1 نے 2 نے 10 نے کر دیا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی ایسا بزرگ نظروں سے گزرا ہو جس نے زندگی بھر افطار نہ کیا اور زندگی بھر آنکھ نہ لگائی، چونکہ یہ انسانی بس سے باہر کی چیز ہے۔ عبداللہ بن زبیر کا پڑا ہے کہ 8 دن کا روزہ رکھتے تھے نفلی، آج روزہ رکھا 8 دن کے بعد افطار، نفل بھی چل رہے ہیں، روزہ بھی چل رہا ہے، تہجد بھی چل رہی ہے، پر 9ویں دن وہ بھی گر جاتے تھے۔ لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں ساری زندگی کی تہجد، ساری زندگی کا روزہ، اگر کوئی عورت مرد یہ کر گیا تو کتنے بڑے مقام پر جائے گا، کتنے اونچے مقام پر جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس سے بھی آگے جائے گا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس سے بھی آگے جائے گا۔ اور سارے اخلاق کو جمع کرو تو یہ زبان پہ آ جاتے ہیں، زبان پہ آ جاتے ہیں، زبان کا میٹھا بول، پوری دنیا کا شہد کا خزانہ اکٹھا کرو تو زبان کا میٹھا بول اس سے زیادہ مٹھاس ہے، اور پوری دنیا کا زہر اکٹھا کرو تو زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ ساری دنیا کے زہر سے زیادہ ہے۔ ایک میٹھا بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے، ایک کڑوا بول